اور اسی طرح یہ ہاتھ باندھنا اللہ کے سامنے در حقیقت دوسری بات تواضع اور تذلیل کے لیے ہے۔ اب تیسری بات ہم اٹھاتے ہیں، نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حکمت کیا ہے؟ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حکمت کیا ہے؟ یہ امام محمود العینی، امام ابو محمد محمود العینی المتوفا 855 ہجری، شارح بخاری ہے، بخاری کی شرح لکھنے والے ہیں، فرماتے ہیں الوجہ الخامس فی الوضع علی الصدر اب السرہ الی ان قال، کہتے ہیں وَنَحْنُ نَقُولُ الوضع تحت السرہ اقرب الی التعظیم وابعد من التشبہ بأہل الکتاب واقرب الی ستر العورہ وحفظ الازار عن السکوت وذلك كما يفعل بين يدي الملوك وفي الوضع على الصدر تشبہ بالنساء فلا يسنہ۔ کیا مطلب؟ فرمایا پانچویں وجہ جو اس کی حکمت کی ہے، ہاتھ باندھنا سینے پر یا ناف کے نیچے، اس کی حکمت کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں وَنَحْنُ نَقُولُ الوضع تحت السرہ، ناف کے نیچے ہاتھ رکھنا اقرب الی التعظیم ہے، اقرب الی التعظیم، تعظیم کے زیادہ قریب ہے، وابعد من التشبہ باہل الکتاب، اور تشبہ باہل کتاب سے دوری ہے، دور ہونا ہے، واقرب الی ستر العورہ، اور پردے کی بھی زیادہ باعث ہے، پردے کی بھی زیادہ قریب ہے، اور حفظ ازار کا بھی اس میں بندوبست ہے کہ ازار گر نہ جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تہمت باندھا کرتے تھے، دھوتی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، تہمت باندھا کرتے تھے۔ آپ پاجامہ یا شلوار آپ نے پسند تو کی لیکن آپ نے پہنی نہیں، وہ تو چلو باندھ لیتا ہے آدمی، لیکن چادر کے ازار کے کھلنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اگر دور ہاتھ ہو سینے پر تو اگر چادر گرنے لگے تو وہاں ہاتھ جاتے پہلے وہ چادر گر جائے گی، تو اس میں حفظ ازار عن السکوت بھی ہے، گرنے سے حفاظت کا مسئلہ بھی ہے، اور یہ وذالک کما یفعل بین ید الملوک، اور یہ اس طرح ہے جیسے بادشاہوں کے سامنے آدمی ادب سے کھڑا ہوتا ہے، اکڑ کے کھڑا، آج کسی بادشاہ کے سامنے اکڑ کے کھڑے وہ پتہ لگ جائے گا، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جس کے سامنے ہم نماز کے اندر کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا، محبوب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب نماز پڑھو تو اس طرح گمان کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ تمہارا ملکہ مقام نہیں، فرمایا یہ ضرور گمان کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا یناجی لربہ، یہ تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا ہے نماز، تو ایسی حالت میں احکم الحاکمین کے سامنے، شہنشاہوں کا شہنشاہ، اس کے سامنے کھڑا ہونا ادب کا تقاضا ہے کہ آدمی کے اندر کیا ہو، جھکاؤ ہو، عاجزی ہو، تذلیل ہو، نہ کہ اکڑ ہو۔ اور یہاں ایسے کھڑا ہونا، ایسے کر کے اوپر سینے پہ کھڑے ہونا، دیکھیے ڈیمو آپ بتا رہا ہوں میں، یعنی اکڑ کے ایسے کھڑے ہیں، کہتے ہیں کیا کر لے گا اللہ میں تمہارا، اکڑ کے کھڑے ہیں۔ سنی اہل سنت والجماعت نیچے ہاتھ رکھے ہوئے اور ہاتھ جھکائے اپنی ذلت اور پستی کا اظہار کر رہے ہیں، اے اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو شہنشاہ ہے، ہماری کیا مجال کہ ہم اکڑے آپ کے ساتھ، ہماری کیا مجال کہ ہم اکڑ کے کھڑے ہوں۔ آپ نے ان کا مشاہدہ کیا ان حضرات کا، اللہ ان کو ہدایت دے، ہیں ہمارے بھائی، ہیں ہمارے بھائی بھولے ہوئے، ان کو شیطان نے بہکایا ہوا ہے، الٹا یہ ٹانگیں میں دور کر لینی، سینے پہ ایسے ہاتھ ایسے کھڑا ہونا کر کے ایسے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ استاد اکاڑوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، میرے حضرت مولانا محمد امین صاحب اکاڑوی رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کو اور عادت بھی ہوتی ہے جس کو کھرک فی الصلاۃ کہتے ہیں، ایسے کھڑے ہوں گے، کبھی یوں کر رہے ہوں گے، کبھی یوں کر رہے ہوں گے، تو یہ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، یہ ہمارے بھائی ہیں اور بھولے ہوئے ہیں، ہم ان تک اپنی تحقیق کو بات کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو بات کیا چلی تھی، یعنی یہ حکمت کیا ہے اس میں ناف کے نیچے ہاتھ رکھنا ہے اللہ کے سامنے، کیا مطلب؟ ایک تو خضوع اسی میں ہے اور تعظیم بھی اسی میں ہے، ٹھیک ہے جی، اور تشبہ اہل کتاب سے دوری بھی، اہل کتاب سینے پہ رکھتے ہیں ہاتھ تو ان سے تشبہ بھی نہیں ہے، کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہ، آپ نے فرمایا۔ اور باقی اس کے اندر تشبہ بالنساء بھی ہے، عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھے تو مرد عورت ایک نہیں ہے، مرد اور عورت
یہ تو دنیا کا کوئی شخص بھی نہیں کہہ سکتا کہ عورت مرد ایک ہے، الا یہ کہ مغرب والے کہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورت مرد برابر ہے، اور جن لوگوں کے اندر اثرات ہوں گے نا خون کے اور رضائی ہے نا، وہ تو ان کی سائڈ لیں گے کہ عورت مرد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن جو ہوش حواس والے ہیں، جن کا دین، جن کی عقل فہم اللہ کی عطا کردہ ہے، اللہ نے عورت مرد میں خود فرق کیا مرتبے کے لحاظ سے، احکام کے لحاظ سے، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو ایک کرنے والے؟ ہم نافرمان نہیں ہیں۔ تو بہرحال عورتوں نے جو سینے پہ ہاتھ رکھنا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی تشبہ نہیں ہے، مرد عورت کا فرق ہونا چاہیے، جیسے کہ احادیث میں صراحت آ جائے گی انشاءاللہ عورت مرد کی، ٹھیک ہے جی۔ تو امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ بھی اس حکمت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ حافظ عینی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری علی البخاری جلد 4 صفحہ 390 کے اندر موجود ہے، عمدۃ القاری